السلام علیکم دوستو، دا ڈیلی اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ہاتھوں آزاد خالصتان کے رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے بارے میں تو سب جانتے ہیں۔ ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑا کہ گزشتہ دنوں قطر کی عدالت سے بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائے جانے پر بھارت کا عالمی سطح پر نہ صرف امیج بری طرح متاثر ہوا ہے بلکہ اس کو پوری دنیا میں شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی بحریہ کے ان سابق افسران پر الزام تھا کہ انہوں نے اطالوی ساختہ جدید ترین آبدوز کے حصول سے متعلق قطر کے دفاعی پروگرام کی معلومات اسرائیل کو فراہم کیں۔ سزائے موت پانے والے بھارتی بحریہ کے اعلیٰ رینک اور قومی اعزاز یافتہ ریٹائرڈ افسران، جن میں کمانڈر پورنیندو تیواری، کیپٹن نوتیج سنگھ گل، کمانڈر بیریندر کمار ورما، کیپٹن سوربھ وششٹھ، کمانڈر سوگنا کر پکالا، کمانڈر امیت ناگپال اور کیپٹن راکیش شامل ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ خفیہ پیغام رسانی کے ثبوت ملنے پر اگست 2022 میں ان سب افسران کو گرفتار کیا گیا تھا۔ افسران دوحہ میں قائم قطری بحریہ کو دفاعی تربیت اور ساز و سامان فراہم کرنے والی کمپنی الزہرا گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنگ سروسز سے منسلک تھے، جو قطر کے لیے اطالوی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی حامل آبدوزوں کے حصول کے لیے پروگرام کے لیے سرگرم تھی۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل جنگی طیاروں کو جس طرح ریڈار پر ٹریس نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس آبدوزیں ریڈار سے اوجھل رہتی ہیں۔ قطر اپنی بحریہ کے لیے انہی صلاحیتوں کے حامل آبدوزوں کو اٹلی سے حاصل کر رہا ہے، جبکہ بھارت بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس آبدوزوں کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے۔ بھارتی بحریہ کے سابق افسران ایک طرف یہ معلومات اسرائیل کو فراہم کر رہے تھے تو دوسری طرف بھارت بھی اس سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد قطر حکومت کی جانب سے مذکورہ کمپنی کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے اور کمپنی سے منسلک بھارتی بحریہ کے دیگر سابق افسروں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ انہیں جلد ہی ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ بھارتی حکومت نے قطری عدالت کے فیصلے پر کوئی سخت رد عمل ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سزائے موت پانے والے سابق بھارتی نیوی افسران کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اپنے بیان میں کہا کہ حکومت بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسران کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے گی۔ قطر کے امریکہ سے دیرینہ تعلقات ہیں اور ایسی اطلاعات ہیں کہ بھارت امریکہ سے کہہ کر قطر پر دباؤ ڈلوانے اور سزائے موت پانے والے نیوی افسران کی رہائی کے لیے کوشش کر رہا ہے، مگر حماس اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی بھرپور حمایت کی وجہ سے بھارت کے خلیجی ممالک سے تعلقات میں سرد مہری دیکھنے میں آئی ہے۔ ان حالات میں امریکہ اور اسرائیل اس سلسلے میں بھارت کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتے۔ بھارتی نیوی افسران کی قطر میں جاسوسی میں ملوث ہونے اور قطری عدالت کی جانب سے انہیں سزائے موت سنائے جانے سے پاکستان کا یہ موقف پوری دنیا میں سچ ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت دوسرے ممالک میں جاسوسی اور دیگر مذموم مقاصد کی غرض سے خفیہ ایجنسیوں اور بحریہ کے افسران کو استعمال کر رہا ہے۔ کچھ سال قبل گرفتار کیا گیا بھارتی بحریہ کے ایک افسر کلبھوشن یادو بھی پاکستان میں دہشت گردی اور جاسوسی کے الزام میں پکڑا گیا تھا، جو ابھی تک سزا بھگت رہا ہے، جس کی رہائی کے لیے بھارت گزشتہ کئی برسوں سے سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہے اور عالمی عدالت انصاف تک جا پہنچا ہے، لیکن عالمی عدالت بھارتی دہشت گرد کلبھوشن یادو کی رہائی کی تمام اپیلیں مسترد کر کے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اپنے نیوی افسران کے اسکینڈل کا ملبہ بھی پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالیہ اسکینڈل سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ خلیجی ممالک، جن میں قطر بھی شامل ہے، اسرائیل سے جتنے بھی قریبی سفارتی تعلقات استوار کر لیں، اسرائیل ان کے لیے کبھی قابل بھروسہ دوست ثابت نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہوگا، اور ہمیشہ ان ممالک کی جاسوسی میں لگا رہے گا۔
دوستو یہاں پہ ایک بات واضح کرتے چلیں کہ قرآن کے مطابق جو اہل کفار ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اسرائیل کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بناتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، یہ محض ایک خام خیالی ہے۔ اس طرح بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل اگر کسی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر بھی لیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اس ملک کی جاسوسی میں لگا رہتا ہے اور اسے کسی نہ کسی طرح اسلامی ملک جو ہو اسے نقصان پہنچانے کے چکر میں ہی رہتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کی نیوی، بری اور فضائی افواج کے افسران اور اہلکاروں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو اپنی تینوں مسلح افواج کا تعاون فراہم کر رہا ہے، جبکہ قطر بھی اپنی ایئر فورس کے لیے پاک فضائیہ سے مستفید ہو رہا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج اور افسران نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ قطر میں بھارت کے 8 لاکھ سے زائد شہری مقیم ہیں، اور بھارت اور قطر کی باہمی تجارت 9.5 ارب ڈالر ہے۔ بھارتی نیوی افسران کا قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنا دوسرے خلیجی ممالک کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قطر اور دوسرے خلیجی ممالک اپنے دفاعی معاملات میں بھارت سے تعلقات پر نظر ثانی کریں اور اپنے برادر مسلم ملک پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات میں مزید گرم جوشی پیدا کریں تاکہ اس طرح کے جاسوسی کے واقعات مستقبل میں پیش نہ آ سکیں۔ اس سے مسلم امہ کا اتحاد بھی بنے گا اور جو مسلم ممالک تھوڑے سے ڈیولپنگ کنٹری ہیں ابھی، ان کو بھی اپنی طرح ڈیولپڈ بنانے میں مدد ملے گی۔ اور پاکستان جو کہ ایک بہت ہی زیادہ آج کل اس کا بہت بڑا ایشو مہنگائی ہے، تو اگر ہمارے برادر اسلامی ممالک اپنے ہی اسلامی ممالک کے ساتھ تعاون کریں تو امید کی جاتی ہے کہ جو غریب ملک ہیں ان میں سے بھی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔